تمام دوستوں کا شکریہ جو تشریف لاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، کچھ بننے کے لیے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر آ کر کچھ گین نہیں کرتا، البتہ تبلیغ کرنے والوں کا اللہ کریم خود ساتھ دیتا ہے۔ جو بندے بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور کرتے جائیں، یہ جو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ خوش قسمت ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتیں سمجھ میں آئیں نہ آئیں، ان کا کھڑا ہونا ہی ایک بہت بڑی بات توفیق ربی ہے کہ انسان اپنا وجود چھوڑ کر کھڑا ہو جائے بیان کرنے کے لیے۔ مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ کھڑا ہو کر کچھ بیان کرے۔ غلطی کرے کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں غلطی بتانے کے لیے۔ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی غلطی کو بتا دیا جائے گا کہ یہاں پر آپ نے بیٹے غلط بات کی۔ تو تبلیغ کرنے والوں پر اللہ کریم کی رحمت ہوتی ہے کھڑا ہونا۔ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ بھی ہم جیسے نکموں کو کھڑا کر دیتے تھے، آؤ بھی بیان کرو۔ اور کوئی غلط بیان کرتا، کسی طریقے سے بیان کرتا، کوئی ردم ہوتا، کوئی سیکوینس ہوتا نہ ہوتا، آپ اس کو اس وقت کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں سمجھاتے۔ ہاں کوئی قرآن و سنت کے خلاف بیان کرتا تو اسے بات بتا دیتے کہ یہ بات تم نے بیٹے غلط کی، لیکن اسے کھڑا ہونا لازم تھا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دفعہ ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ، رات کا اندھیرا تھا، 12-1 بج چکا تھا، اور آپ فرما رہے تھے بیان کرو، سب تھکے ہوئے، ڈیڈ ٹائرڈ۔ اور میں بیان کرو، مجھے بھی ہو گیا آرڈر تم بھی بیان کرو، صابر صاحب کو کہو بیان کریں، فلاں بیان کریں۔ 2 بندوں نے بیان کر لیا۔ جب میں اٹھا نا تو میں نے دیکھا کہ سارے تقریباً اندر کھاتے میں سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہے، سو گئے ہو، چند کے قریب جاگ رہے ہیں۔ اب میں نے جو چند جاگ رہے تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھئی بیان سننا ہے کہ سونا ہے؟ اذان سننی ہے کہ بیان جاری رہے؟ اذان۔ تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کہ بیان کریں۔ میں نے دوستوں سے پوچھا بھائی بیان سننا ہے کہ سونا ہے؟
وہ سب نے یونانی میں اس نے کہا سونا ہے. میں نے دعا کرا دی, سارے کے سارے آرام کرنے لگ پڑے. صبح ہوئی تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, بیان کیا. بیان کے دوران فرمانے لگے کل میں نے آرڈر کیا تھا بیان کرنے کا, تو جن جن کو آرڈر دیا سب نے بیان کیا سوائے لاہور والے کے, اس نے بیان نہیں کیا. مجھے کچھ نہیں کہا, صرف بیان میں کہا. ہم نے فرما دیا کہ لاہور والے نے یہ بیان نہیں کیا. بات آئی گئی ہوگی, لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر سنانا ہے نا تو سننے والا اندر بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا جس نے آرڈر کیا. بندے سوتے بھی رہتے, تمہارا کام تھا بیان کرنا. یہ چیز میرے دل میں داخل ہو گئی کہ آرڈر ماننا چاہیے تھا, سننے والا سن رہا ہوتا. آپ سارے دوست تشریف لے آتے ہیں, آپ کی مہربانی ہوتی ہے, لیکن سننے والا ایک ہی ہے. جو سن رہا ہے وہ کچھ دے رہا ہے. اگر مجھے بیان کرنے پر کچھ نہیں ملے گا تو میں کر کیوں رہا ہوں؟ بیان کرنے پر اللہ کریم ہمیں کچھ دیتا ہے, کیونکہ ہم نے بات اللہ کریم کی کرنی, آپ کے دلوں میں اللہ کریم کی محبت ڈالنی. اور اس میں بھی وہ عمر بھائی بات کر رہے تھے معجزہ قدرت, معجزہ کرامت, یعنی کہ معجزے قدرت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے, اور ان کو عطا بھی کر دیا جاتا ہے. آپ جو چاہیں معجزے دکھا سکتے ہیں. نبیوں کو یہ دے دیا جاتا ہے کہ بے آپ چاہیں تو معجزہ دکھا سکتے ہیں, جیسے مردوں کو زندہ کرنا اجازت دے دی گئی, کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی. اور کرامت جو ہے وہ نبی کریم کے معجزے کی وجہ سے ہوتی. ان الفاظ سے ہٹ کر, ان الفاظ سے بڑے ہٹ کر 24 گھنٹے میں اللہ کریم ہمارے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. ایک ایسی مثال لیں, اگر پورا مہینہ آپ کا اچھا گزر جاتا ہے, آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, آپ کا گزارا اچھا ہو جاتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دے رکھی ہے. یہ اللہ کریم نے آپ کو برکت دے رکھی ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, سوال کرنا نہیں پڑتا. اگر پورا ماہ آپ کسی سے سوال نہیں کرتے لیکن آپ کسی کو عطا کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے کہ آگے لگانے والے میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سبب پیدا کر رکھا ہے. تو 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں دے رہا ہے, اور کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. بعض اوقات نظر آتا ہے, بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کس کے ذریعے سے مل رہا ہے. مثال ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, کل قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ ہوگا. اب بیٹیوں کی پرورش کرنے والا, جہاں پر بیٹھے ہم حضور کی حدیث پر عمل کرنے والے, یہ سمجھ کر کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور کے ساتھ ہوگا. یہ نبی کریم کا فرمان ہے. یہ ایک پہلو کہ حضور نے فرما دیا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ حضور کے ساتھ ہوگا. لیکن ہر اچھا کام کرنے والا بیٹے حضور کے ساتھ ہوگا. یہ تو ایک فرمان ہے نا, ہر اچھا کام کرنے والا حضور کے ساتھ ہوگا. ہر معاملے میں قرآن و سنت پر چلنے والا حضور کے ساتھ ہوگا. صرف بیٹیوں کا اس لیے سرکار نے ذرا ڈار سے بنا دی, کمزور ہوتی ہے نا, پالنا مشکل ہو جاتا ہے, شادیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو ذرا ڈار سے بنا دی. یہ فکر نہ کرو, ورنہ لڑکوں کی پرورش کرنے والا بھی حضور کے ساتھ ہو, بیٹوں کی اچھی پرورش کرنے والا بھی حضور کے ساتھ ہو. کیوں بیٹے؟ جس بیٹے نے پرورش کر کے ماں کا ساتھ دینا ہے یا بیوی کا ساتھ دینا, وہ سرکار کے ساتھ نہیں ہوگا. جس بیٹے کی پرورش کی جائے وہ بہنوں کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ سرکار کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ بھی سرکار کے ساتھ ہی ہوگا. معجزہ قدرت کرامت ہر وقت ہی چلتی رہتی ہیں, ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بابے کیا دیتے ہیں بھائی,
بیٹے بابے کچھ بھی نہیں دیتے، بابے کچھ بھی نہیں دیتے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ سباب پیدا کرتا ہے، سبب دیتا ہے۔ جیسے ہی آرڈر ہو جاتا ہے کسی روح کو، وہ بھی مدد کر دیتی ہے، جن کو ہو جائے وہ بھی مدد کرتا ہے، شیطان کو ہو جائے وہ بھی مدد کر دیتا ہے۔ دینے والی ذات کون سی ہے؟ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بندہ کبھی مزاروں پر چکر لگاتا ہے اور کبھی مزاروں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ان کے خلاف ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دیجیے، سنیے، مزار پر جانا فرض ہے، لازم، واجب، سنت، مستحب، یہ بھی جانا جائز ہے، چلے جائیں۔ کسی جگہ پر سرکار نے فرمایا ہو کہ مزاروں پر جاؤ مانگنے کے لیے، فرما دیا ہو؟ نہیں، ہم نے تو یہی کہا کہ اللہ والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، ذرا باغ کا چکر لگائیں، ذرا کوئی جنت کا چکر لگائیں، اللہ والے ہیں، چلو وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ نمبر 2، ان کے وسیلے سے مانگ لیں گے۔ انہوں نے دینے کا چکر کوئی نہیں تھا۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو یہ بابے دے سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، کیسے دیتے؟ میرے خواب میں میرے پیر مرشد رحمت اللہ تشریف لائے دنیا سے جانے کے بعد۔ اس وقت ٹائیفائڈ مجھے ہوا تھا اور اس کا ریئیکشن ہو گیا ہوا تھا، اور میرے مقص سے خون جاری تھا، اور پیٹ جو ہوتا نا وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، ایسے فوری پہانا آ جاتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو خواب میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد یہ پیٹ چوک کر کے انہوں نے ساری ناڑا نوڑا کڑیاں اور ساری صاف کر کے دوبارہ فٹ کر دی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میری درد ختم ہو گئی، معاملہ میرا سیٹ ہو گیا بہانے والا، اب وہ تکلیف مجھ سے نہ رہی۔ اب میں یہ کہوں کہ انہوں نے کیا، خواب تھا، آیا، سبب بنا، کام کس کا ہے؟ اللہ کریم کا۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے دے دے۔ یہ جو کھڑے ہونے والے یہ بڑے عظیم لوگ، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا بات کرنے والے، بڑے عظیم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال ہے، ابھی زہیب بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے بہت اچھے طریقے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، لازم بات ہے، کہتے ہیں کہ بھئی غار میں آپ کو ذرا داخل کر دیا گیا، دور تھا نمرود کا، بچے قتل کر دیے جا رہے تھے، جیسے فرعون کا واقعہ آتا ہے ایسے ہی ان کا واقعہ بھی آتا ہے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، 6-7 سال کے لگا لیں، 8 سال کے لگا لیں، 10 سال کے لگا لیں، بچے کیسے بڑے ہو جاتے ہیں، ناشط ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک صلاحیت جو پیدا ہوئی نا ان میں، وہ تھی سوال کرنے کی، ان کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ اگر آپ کے اندر ہے تو غور و فکر کیجیے گا میری بات۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ سائن آف انٹروگیشن، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، کیا مجھے بھی اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ فرض کریں ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جو کام کرتے ہوئے، یا بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ اسلام ہے، کیا یہ قرآن ہے؟ فرض کریں جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے، ہم کھانے کے لیے دے گا اور کھانا کھا کے جانا، دے کے کھڑی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا کھا کے جانا۔ کوئی سوال نہیں کرتا کیا یہ جائز ہے، کس نے کہا کھانا کھلاؤ، بندہ مر گیا۔ ہمارا ایک دوست ہے تو اس کی دادی ہے، تو ذرا بیمار شمار ہو گئے۔ میں کہ یار دادی سے پوچھ لے کہ دادی جی تاڈے مرد تے قورمہ پکائیے کہ کچھ اور پکائیے؟ لگا کیوں؟ میں کہ پوچھ لینا دادی نو پوچھ کہ ماں تیرے مرد دے اوتے قورمہ پکائیے، دال پکائیے، کی پکائیے؟ کیونکہ ہونا تو ایسا نہیں ہے نا دادی، تیرے مرن دے اوتے تیرے پترا نے یہی کرنا ہے، تو پوچھ لے کہ کرنا ہے۔ یا اپنے بچوں کو کہے کہ پتر اے نہ کرو، نماز پڑھ لو، تاڑی مہربانی، بے نمازی پتر اے نہ کرنا، میرے مرن دے اوتے تو روٹیاں کھانیاں نے اور میں پکا کے
کیا کرنا ہے دادی کو پوچھ. ہمارے اندر بیٹے سوال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو نا یہ اجازت ہی نہیں دی ہوتی کہ باپ سے بھی سوال کر لیا جائے, کہ باپ سے پوچھا جائے ابو جی یہ عمل کیسا ہے, کیا یہ ٹھیک عمل ہے, ہونا چاہیے, کیا یہ سچ ہے. کسی بھی عمل پر آپ جو کر رہے ہیں اپنے گھر میں, یہاں تو اپنے بچوں کو صفائی دیں کہ پتر یہ میں قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہوں. آپ صفائی دیں تاکہ اس کے ذہن میں آئے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے, عمل کر رہے ہیں, اسے کیا پتا کہ یہ کیوں کیا ہے. وہ سوال کرنے والا ہوگا تو پھر سمجھے گا نا کہ یہ کیا کیوں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیۃ و ثنا نے یہ میرا رب ہے. جب چاند نظر آیا پھر لوگوں کو دیکھا, کیا یہ میرا رب ہے. بار بار ایک ہی بات, سوال, کہ سوال پوچھنا لازم. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نا, آپ سوال پوچھا کریں. اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے اس کا مطلب آپ غلط چل رہے ہیں. پیچھے اویس بھائی کہنے لگے کہ میرے بچے جو ہے نا گھر جاتے تو اللہ اللہ کے نعرے لگاتے. تو میں نے ان کو ذرا اپڈیٹ کیا کہ بیٹے جو درس سن کر جاتے ہیں نا اس درس کے متعلق پوچھا کرو کہ بھئی اس درس میں ہمارے پیر مرشد نے سمجھایا کیا ہے, کیا سمجھ آئی تھی, تاکہ ان کے اندر بھی پیدا ہو کے سوال پوچھا گیا. اگر نہیں پوچھو گے ان کو کیا پتا کیا بتایا گیا, کیا سمجھایا گیا. اگر پوچھو گے تو ان کے ذہن کا پتہ لگے گا کہ یار ان کا ذہن تیز ہے. پوچھنا چاہیے. تو وہ خود سے ہی سوال کر رہے ہیں, کیا یہ میرا رب ہے, کیا یہ چاہیے. جو تو یہاں پر سیکھتے ہیں وہ اپنے گھروں پر جا کر پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں, ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. مثال ہے, آپ جانور کی کھالیں جب ذبح کرنے میں کھالیں اکثر ہم مدارس میں دیتے ہیں. کہاں پر دیتے ہیں؟ مدارس میں دیتے ہیں. قانون کیا ہے؟ قانون یہ تھا جیسے آپ گوشت تقسیم کر لیتے ہیں, جیسے گوشت تقسیم کر لیتے ہیں اسی طرح کھال بھی کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں, بہن کو, ماں کو, بھائی کو. صرف آپ بیچ نہیں سکتے, خود اس کا کچھ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ مدارس میں دیا جائے. کوئی سوال سمجھ میں آ گیا؟ کھالیں کہاں پر لگتی ہیں؟ ہر ایک کو دی جا سکتی ہیں. خود اسے بیچ کر پیسہ نہیں کھا سکتا, ہاں بیچ کر کسی کو دے سکتا ہے پیسے, لیکن اگر تو تحفے میں ماں کو دے دے وہ بیچ کر پیسے کھا لے ٹھیک ہے. یہ بھی گوشت کی طرح تقسیم ہوتی ہے, یہ بھی گوشت کی طرح تقسیم ہوتی ہے. چھوٹا سا مسئلہ, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں میں نے بیان کیا, لیکن ہر پہلو میں جب ہم قرآن اور سنت اور فقہ کو استعمال کریں گے تو ہمارے بچوں کو سمجھ آئے کہ ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ ہے. جیسے زہیب بھائی بیان کر رہے تھے کہ ذکر کرنا چاہیے, دل کا ذکر. یاد رکھیے گا 24 گھنٹوں میں جو آپ قرآن و سنت پر چل رہے ہیں وہ ذاکر ہے. 24 گھنٹوں میں جو آپ کام عمل قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں آپ ذاکر آدمی, وہ ذکر میں ہی شمار ہو. اگر میں تعلیم دے رہا ہوں یہ بھی ذکر میں شمار ہو. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں یہاں پر قرآن پاک کا درس دیتا ہوں, مجھے ذکر کرنے کے لیے بھی وقت کم ملتا ہے. ہم نے کہا وہ بھی ذکر ہے, یہ بھی کیا کرو جب وقت مل جائے, لیکن یہ بھی ذکر ہے کہ تم تعلیم دے رہے ہو, علم پھیلا رہے ہو. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا یہ عظیم لوگ. کھڑا ہونا کمال ہے, آپ کھڑے ہونے کے قابل بنے, اور آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, آپ کو کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تحیۃ و ثنا, جب چاند غروب ہو گیا پھر سورج نکلا, کہتے یہ بڑا لگتا ہے, کیا یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا کہنے لگا یا اللہ میں تیری طرف رخ کر لیتا ہوں, تیری طرف سے نکلتا ہوں, یا اللہ مجھے راہ ہدایت دے, مجھے راستہ دکھا. یہ ہے سالک کی ابتدا, یہ ہے ایک مرید کی ابتدا جس کے دل میں آ جاتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے, یا اللہ میں کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہتا, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. جس وقت آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور میں اب اس پہ عزم بالجزم کے ساتھ چلوں گا, تو یہ ہے آپ کا مرید ہونا. جب آپ مرید ہیں, ارادہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا, میں کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا, مجھے دنیا داری نہیں چاہیے, اب نیکسٹ اسٹیج کی طرف آ جاتا.
یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے سوال کر ڈالا. اب ان کے اندر اللہ کریم نے طاقتور غلط کو غلط کہنا چاہیے، جیسے وہ بیان بھی کر رہے تھے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے اسکیم بڑھا دی. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا یہ معزز گھرانے سے ہوتا ہے، عزت والے گھرانے سے ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے یہ عزت والے گھرانے سے ہوتا ہے. جب وہ میلے میں چلے گئے، ان سے بھی پوچھا آپ میلے میں جائیں گے؟ انی سکیم، میں تو بیمار ہوں، میں نے نہیں جانا. لیکن سکیم تھی، پلاننگ تھی. ان کے ذہن میں تھا کہ میں ان بتوں کے ساتھ برا کروں گا، تباہی و بربادی کا سبب بنوں گا. جس بندے کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اپنے اندر کے بت توڑنے، اپنے اندر کے بت توڑنے، وہ پھر ان بتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے بھوا بنے ہوتے ہیں. چاہے وہ انانیت کا بت ہو، چاہے وہ حسد کینہ بغض کا بت ہو، چاہے انا عجب کا بت ہو یا جہالت کا بت ہو، وہ سارے کے سارے بت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اسے سیدھے راستے سے روکے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے کہ مجھے سیدھے سے راستے سے نہیں روکو، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دینا. اب انہوں نے کہا کہ جانا ہے، کہتے نہیں سکیم، میں تو بیمار آدمی، آپ جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا، بیان کر دیا. انہوں نے سارے کے سارے بت توڑ ڈالے. بڑے بت پر ایک ہتھوڑا رکھتے نا تو گھر واپس آ گئے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ اپنے گھر میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق؟ دلیر آدمی ہے، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، امی یہ غلط ہو رہا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، بول سکتے ہیں، ایسے ہاتھ جوڑ کے بھی بول سکتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. مامے چاچے دادے کے سامنے بول سکتے ہیں. آپ کہانیاں سننے والے نہ بنے، کہانیاں بنانے والے بنے. آپ کی داستان ہونی چاہیے کہ آپ نے غلط کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب نے ٹی وی نیا نیا خریدا، رنگین ٹی وی نیا نیا خریدا. میں ٹی وی نہیں دیکھتا. مجھے کہنے لگے پتر تو اندر آ کے ٹی وی آ کے بیٹھ جائے. میں کہ ابو مجھے شوق نہیں، میں نہیں دیکھتا. پرانی بات ہوگی، 2000 کی بات ہوگی یا اس سے پہلے کی بات ہوگی، 92 93 کی بات ہوگی، بول کے مجھے. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ٹی وی رنگین ٹی وی ہے. میں کہ ابو میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، مجھے شوق نہیں. اس وقت اتنا جذبہ شدید ہوا کرتا. میں ان کی تبلیغ پر ایمان نہیں لے کر آیا کہ میں ان کا ساتھ دوں. ہے میرا باپ، لیکن میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر تو ہی کھانا کھا لوں. میں علیحدہ بیٹھ رہا ہوں، وہ علیحدہ بیٹھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. کیوں؟ کہ مجھے شوق کوئی اور تھا، اس لیے میں نے ان کو اپنی طرف کھینچنا تھا. اگر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو پھر ان کا ہم نوا ہم پہ اعلیٰ ہو جاتا. اس لیے میں نہیں ہو سکتا. اب کہتے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کو سمجھا رہے نا، آزر کو، چھوٹا بھی تو بڑے کو سمجھا سکتا ہے. آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے ہمت کہ اگر کوئی غلط ہے تو اس کے سامنے کہیں غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمیں ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ ہم تم حیرہ امت ہیں، بہترین امت. کرتی کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتی. اگر آج نہیں روکیں گے تو کب روکیں گے؟ وہ دلائل دینا تو سیکھیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ ہر کوئی بڑا ہے جو دین پر ہے، چھوٹا نہیں ہے بیٹا. ہر کوئی بڑا ہے جو دین پر ہے، جو کھڑا ہونے والوں میں سے ہے وہ کمال میں. یہ کھڑا تو ہوتا ہے، بات تو کرتا ہے، ڈرتا تو نہیں نا. فرض کرو میں بیٹھا ہوا، ہر بندہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا تو یار وہ بیٹھا تو ہوا ہے. تو کھڑا تو ہو، کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ بولو گے تو پہچان لیے ہو جاؤ گے نا. اور بولنے سے ہی پتہ لگ جائے گا تیرے اندر کیا کیا چلتا ہے، سب سامنے آ جائے گا، مزہ آئے گا نا دیکھنے کے لیے. اب انہوں نے ایک پہلو، دوسرا پہلو کیا اختیار کیا؟ سارے کے سارے بت توڑ ڈالے. ہم نے بھی توڑنے، کیونکہ چھوٹی سی زندگی ملی ہے، مرنے سے پہلے. دیکھیں بیٹے، ہم آج نظر آ رہا ہوں، کل نظر نہیں آؤ گے، آپ یہاں نہیں آئیں گے. کل میں مر جاؤں گا، آپ یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے اندر میری محبت ہوگی اور میری محبت کی وجہ سے دین کی محبت ہوگی، آپ جہاں پر بھی ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے.
کیونکہ یہ محبت ہی کام دکھاتی ہے. محبت ہی. میں ایک مثال دیتا ہوں کام آنے کی نسبت سے. رضوان بھائی گریٹ آدمی. کیسے؟ میں نے روزانہ ایک پوسٹ لگانی ہوتی اور رضوان نے اس کی ایک تصویر جو بنا کے مجھے بھیجنی ہوتی ہے. اس کا کام ہے ڈیلی بیسس. اس کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ اس نے پوسٹ لگانی بھی اور کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا. گریٹ آدمی. ڈیلی بیسس پر یہ میرے ساتھ مل کر کام کرتا. جس کو پتہ سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. ڈیلی بیسس پر یہ میرے ساتھ کام کرتا. ڈیلی بیسس پر یہ فالو اپ کرتا ہے کہ جہاں پر بھی پیچھے کیا کہتے ہیں کمنٹ چلے گئے یہ اس کی سکرولنگ کر کے اسے اوپر لے کر آتا ہے. گریٹ آدمی. دوسروں کو ہرانے کے لیے دوسرے گندے انسانوں یا گندے دین والوں کو سمجھانے کے لیے بہترین جہاد کرتا. کیونکہ ہم مجاہد آدمی نا جہاد کرنے نکلے ہوئے. جہاد کرنے مطلب کہ برے کو برا تو کہو. کیونکہ بڑوں نے سمجھایا تھا برائی اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ لوگ برے زیادہ ہیں. اس لیے کہ اچھے لوگوں نے بولنا بند کر دیا. بولتے نہیں. بولنا بند کر دیا. آپ اچھے ہیں تو بولیں. نہیں تو آپ بروں میں شمار ہوں کہ بولتے ہی بھی نہیں. کون سنے گا؟ کوئی سنے نہ سنے. جس کے لیے بولے گا وہ سنتا ہے. میں روزانہ درس دیتا ہوں. میں ناغہ نہیں کرتا. آپ لوگوں میں سے کوئی آئے نہ آئے میں آپ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا. یار ضرور آیا کرتا. ضرورت نہیں. جس کو محبت ہوگی آ جائے گا. جسے سمجھ ہے میں کچھ دیتا ہوں آ جائے گا. جس کو یہ نہیں ہے تو بیٹے میرے ساتھ دنیا داری بھی نہ کریں. مزہ نہیں آئے گا. اگر دنیا داری کریں گے تو آپ سودے ہی غلط خرید رہے ہیں. میرے ساتھ دینداری کریں. ایمانداری سے چلیں. جو چلنا ہے نا تو ایمانداری سے چلیں. دنیا داری کیوں کرتے؟ دنیا داری میں بیٹے نہیں کرنا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دینداری کا فائدہ ہے. جب ہم ساتھ چلتے ہیں. تیسرا پہلو آتا ہے ابراہیم علیہ السلام و تحیت و ثنا کو اگلا ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے. ایک بات اور بھی یاد رکھیے. نبی ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں. امتی ہوتا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں. آپ نبی کے امتی نہیں ہیں تو ثابت کریں آپ امتی ہیں. آپ کے اندر کرنٹ دوڑتا ہے نبی کی وجہ سے. آپ کے اندر نبی کے معجزات ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ٹھہرنے والوں میں سے ہو؟ نہیں. سن اے طالب مولا والے ول مولا دے آمی. ہر دم قدم اگیرے رکھی ٹھہر نہ کتے جان. دنیا میں آپ آگے بڑھتے بڑھے لیکن اگر آپ دین کو ساتھ لے کر نہیں بڑھیں گے بیٹے وہ بڑھنا نہیں ہو. دین کو ساتھ لے کر بڑھیں گے تو بڑھنا ہو. اللہ کریم کو پسند ہی وہی ہے جو دین کے ساتھ. اللہ کریم کو پسند نہیں ہے جو دین کے بغیر. جیسے میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ میرے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے. اللہ کی محبت کی خوشبو ہمارے اندر سے آنی چاہیے. فرض کریں بیٹے ہم جن اولادوں کو پال رہے ہیں اگر وہ دین پر نہ چلی تو کیا آپ نے جو کمایا ان پر لگایا کامیاب ہے؟ اپنی ایمان سے بتائیں. کیا آپ کامیاب ہیں کہ جس کے لیے آپ نے ساری زندگی گالی وہ دین پر ہی نہ چلے تو آپ کامیاب ہیں؟ جن کے لیے آپ نے سب کچھ کر دیا وہ نماز ہی نہ پڑھے آپ کامیاب ہیں؟ بیٹے آپ کا کمانا ضائع چلا جائے گا. آپ کا لگانا ضائع چلا جائے گا. کیونکہ آپ نے لگایا ضرور ہے. بیٹا سمجھ کر پالا ہے. اگر اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر پالے امتی سمجھ کر پالے پھر کامیاب. کہ یہ بھی سرکار کے امتی ان کو ایسے سمجھائے. اپنی محبت نہیں دینی اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے. اس لیے جیسے ہی بندہ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایک اور ٹارگٹ دے دیتا ہے. جب بت توڑ ڈالے ولولہ ہو گیا غلغلہ ہو گیا وہ توڑ ڈالے. کون ہے بھائی توڑنے والا؟ بلا کر لاؤ. نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہر ایک کی بات نہیں ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ ظالم بادشاہ کے سامنے ہم تو یہاں ایسے ہو تو ایسے کھڑا ہو جائیں گے لیکن وہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کیا کہتا ہے تیرا رب؟ کون ہے تیرا رب؟ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو مار دیتا ہے. اس نے بھی ایک دو بندے بلائے کو مار دیا کو زندہ کر دیا. کہتے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اس کی پھانسی کی سزا چھوڑ دیا. نہیں عقل اتنی ہے ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو مزید عقل دینے کے لیے
کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حکمرانی میرے رب کی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, اس لیے وہ کر بھی نہیں سکتا. جس وقت بندہ دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے نا, پھر بیٹے جان کا دشمن بن جاتا ہے, آپ کو گالیاں نکالے گا کیونکہ آپ نے اس کو دلیل سے ذلیل کر دیا. اس لیے جب آپ نے کسی کو ذلیل کیا وہ آپ کے خلاف ہو جائے, آپ کو گالیاں نکالے گا. میں بھی جب کوئی کمنٹ کرتا ہوں نا تو نیچے سے آگے کوئی گالیاں نکالے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے پاس جواب کوئی نہیں. اب یہ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ اپنا گشت نکالا کہ کچھ نہیں ہونا, جیتنا ہم نے, کیونکہ ہارنے والے دن ہم پیدا نہیں ہوئے. جو اس دنیا میں نبی کا امتی ہو اور کہیں میں ہار جاؤں, ہو ہی نہیں سکتا. بیٹے ہم ہاریں گے نہیں انشاءاللہ. ہم میرے ساتھ اتنی دیر سے چل رہے ہیں, کبھی کسی میدان میں ہم بھاگے نہیں, ہارے نہیں, جیت کے دکھائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہار جائیں. کیوں؟ یہ مجھے امید اس لیے ہے کہ میرا پیر کامل تھا, میرا نبی سچا ہے, اور میں سچوں کے ساتھ ہی چل رہا ہوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کی دعاؤں میں شامل نہ ہوں اور وہ میری دعا کرتے نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہمارے لیے دعائیں ہوتی نہ ہوں. بیٹے ہم بھی کسی کی دعا ہے اور کوئی ہماری دعا بنے گا. ایسے کہ کھڑے ہونے والے عظیم لوگ ہیں, کھڑے تو ہو رہے, کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے کھڑا ہوتے ہیں. میں وہ پال ہی نہیں رہا, وہ بچے بنا ہی نہیں رہا تو پیسوں کے لیے کھڑے ہوں. میں تو کہتا ہوں یار تبلیغ کے لیے کھڑے ہونے, جہاں جاؤ حق بیان کرو, جہاں پر جاؤ کہ حق بیان کرو. جب اس کو کہہ دیا بھائی ہاں نکال کر دکھا مشرق سے مغرب سے, نہیں جواب آیا, کہا ایسے آگ میں جلا دیا جائے. ٹھیک ہے, انہیں قبول ہے. یہ ایک بہت بڑا جگرا تھا. آپ صرف وہ دیکھ رہے ہیں یا نارو کونی بردم السلام علیہ ابراہیم, آپ وہ سمجھ رہے نہیں. وہ جس وقت وہ کھڑا ہونا تھا نا, کھڑا ہونا تھا, کمال اس وقت تھا. اس وقت میں خوف نہ ہونا اور یہ امید رکھنا کہ جو ہوگا آج مرنے کا دن ہے تو مر جائیں. کمال یہ تھا. وہاں پر جانا کمال نہیں تھا کہ آگ میں جا کر آرام سے سکون سے بیٹھ گئے. کمال یہ تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا کوئی حکم, کا ضرورت ہی نہیں ہے, میری ضرورت نہیں. کہا اللہ سے عرض کر دے, کہا وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. صحیح, بڑی بات ہے. آپ کا ایمان ہے آپ کو اللہ جانتا ہے. آپ کا ایمان ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ چھا کر رہا ہے. آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کر دے گا. آپ کا ایمان ہے کہ آج کا دن اگر ایسا ہے تو کل کا دن بہت بہترین ہوگا. ایمان رکھے نا اس اللہ پر جو سب کچھ دینے والا ہے اور دیتا ہے. کیونکہ جس وقت آپ کا ایمان پکا ہو جائے گا نا بیٹے, اس وقت کرامات آپ کے سامنے ہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے حج پر یہ مجھے تکلیف, شدید ترین تکلیف. انہوں نے کہا شاید آپریٹ کرنا پڑے گا, لیکن پھر انہوں نے کہا اجازت دے دی کہ نہیں آپ حج کر لیں, لیکن یہ کالر وغیرہ باندھ کے رکھنا. کافی میں ڈیمیج ہو چکا تھا. لیکن جس وقت میں یہاں سے حج کے لیے نکلا نا, جذبہ اتنا شدید تھا کہ پورے حج میں مجھے تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف تھی, ہوئی نہیں, لگی نہیں. تکلیف تھی, لگی نہیں, ہوئی نہیں. جتنے بھی بندے میرے ساتھ ہیں 18-20, کسی ایک نے بھی سنا ہو میں نے آہ کی ہو, تو کہا ہو یا تکلیف ہو رہی ہے, چلا نہیں جا رہا. ایک لمحے کے لیے نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا. اللہ نے میرے لیے بہت آسان کر دیا تھا. وہ سارا کچھ سہنا, اس کے لیے کچھ کہنا, سب کچھ میرے لیے آسان کر دیا تھا. وہ اللہ کریم ہے. آپ کسی عمر میں پھنسیں گے تو نکالنے والا آ جائیں گے آپ. لیکن تبلیغ بہت ضروری ہے بیٹے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اچھا بولیں تو صحیح, کریں تو صحیح, ڈٹے تو صحیح, کھڑے تو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق بہت معمولی چیز ہے بیٹے, جنت تک تمہیں مل جائے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے دین کو زندہ کرنے والا بھوکا سوئے یا اسے کچھ ملے ہی نہ. ایسا نہیں ہو سکتا. جن جن لوگوں نے دین کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا. اس لیے وہ آگ میں گرنے والا تو اپنا مسئلہ ہوا نا, لیکن وہ جذبہ جس کو سلام کیا جاتا ہے کہ نہ ڈرنے والا جذبہ, کہ ہم جو کچھ مرضی ہو جائے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار ڈی ایس پی سے, وہ ججوں کے ساتھ, فلانوں کے ساتھ بنا کے رکھا کرو, وقت آنے پر کام آتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں کبھی پڑے. جب بھی کوئی مشکل آئی ہے, کوئی اللہ نے بندہ بھیجا, میرا کام ہوگا.
نبھانے کی ضرورت کیا ہے کہ تعلقات نبھائے جائیں. کیا ضرورت ہے بیٹے دنیا کے؟ آپ یہاں پر دیکھیں سارے دوست آ کے بیٹھتے ہیں, چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آ کے بیٹھتے ہیں. کبھی میں کسی کو کہا چودھری صاحب ادھر آ کے بیٹھو, اور چودھری صاحب تھوڑے کول کار ہے یہ تسی ادھر آ کے بیٹھو, فلانے یہ تو آگے بیٹھ, کبھی کہا ہو؟ ضرورت ہی نہیں سمجھ. جو یہیں پر بیٹھ گیا. میں ایک مسجد میں تھا تو بیان کر رہا تھا, اتنے میں نعرے لگنے شروع ہو گئے. یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ پتہ لگا اس 28ویں کی رات ہے اور جو بندہ ان موتقی رات کو کپڑے شپڑے دیتا ہے نا وہ بندہ اندر انٹر ہوا ہے, اس لیے نعرے لگے. اتنی تکلیف دا امر ہے کہ بندہ بیان کر رہا, تم نعرے کس بات کے لگا رہے ہو؟ اس کے لیے, جس کا مطلب ہے کہ عزت کس کے لیے؟ پیسے والوں کے لیے. پہلے پیسے والوں کے لیے عزت نہیں, ایمان والوں کے لیے عزت. ایمان والوں کے لیے عزت. حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ منا کے میدان میں آپ کا خیمہ پہلے لگا دے. کہا نہیں, جو جلدی آ جائے اسی کے لیے, خیمہ لگانے کی ضرورت نہیں, تو پہلے آ جائے اسی کے لیے جاؤ. پہلے آ کر بیٹھ گیا. دیر سے آئے گا دیر کی جگہ بیٹھے جا کر. جب وہاں سے نکلتے ہیں جیسے انہوں نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام تحیت و ثنا مائی سارا کو لے کر, تو آگے فرعون سے واسطہ پڑ گیا. تو وہ عزتیں لوٹ لیتا تھا عورتوں کی. بالکل ٹھیک ہے بیٹے, ایسے ہی ہوتا تھا, ایسے ہی ہوتا تھا, عزتیں لوٹ لیتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا یہ حامد کو قتل کر دیتا ہے, تم نے کہنا ہے یہ میری دینی بھائی. اور اس دینی بھائی کر کہنے پر بھی وہ پشیمان تھے. حالانکہ یاد رکھیے یہ سب کچھ اللہ کرواتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. یہ سارا کچھ اللہ کرواتا ہے. انی اسکیم بھی اللہ ہی کروانے والا تھا, ان کے دل میں ڈالنے والا. کہتا میں بیمار ہوں اور سارے بت توڑ رہا. یہاں پر بھی وہ اللہ کے حکم سے بولے, اپنے طور پر نہیں بولے. بندہ کہے یار یہ کیوں کیا؟ اللہ کے حکم سے. یوسف علیہ السلام تحیت و ثنا کا بھائی بنیامین ملنے کے لیے آیا نا, اور انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا کہ میں تیرا بھائی, سکا بھائی ہاں بنیامین. دونوں بھائی گلے ملے. لیکن یہاں میں تم کلنا نہیں چاہتا, پیو دے کول واپس نہیں کرنا چاہتا, بھراواں دے نال میں تینوں اپنے کو رکھنا چاہتا. انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا یہ کیا کہ بنیامین کو جو ساز و سامان دیا نا گندم وغیرہ, اس میں اپنا پیالہ بھی چھپا دیا. جب وہ لے کر نکلے سارے بھائی, تو ایک نے آواز لگائی اے قافلے والو تم چور ہو. اچھا یہ بتاؤ سزا کیا ہے؟ کہتے جس کے توڑے سے پیالہ نکلا وہ چور ہے, اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے. ٹھیک ہے. اب جب وہ کھولا تو بنیامین کے توڑے سے پیالہ نکل آیا. انہوں نے کہا یار اینو چھڑ دے, اگے دا بھرا جڑا سی چلا گیا سی, میرے پیو نے کچھ ہور کر دینا, اینو چھڑ دو, سانو کسی رکھ لیں. کہا قانون کیا ہے؟ کہا جس کے توڑے سے نکلے. کہا پھر اسی کو لے کر جانا. اللہ کریم فرمائے یہ چال ہم نے سکھائی تھی. ان کو گل سمجھ آئی تھی کہ نہیں؟ یہ ساری چالیں یہ نبیوں کو سکھاتا کون ہے؟ اس لیے ان پر یہ تان نہیں کرنا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا. جو کیا بالکل ٹھیک کیا, یہ ان کی شان کے مطابق. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیت و ثنا کل قیامت والے دن جب شفاعت کے لیے جائیں گے نا ان کے پاس کہ آپ ذرا شفاعت کر دیں, یہ آپ ذرا سفارش کر دیں کہ قیامت والا دن شروع تو ہو سکے, حساب کتاب کا دن شروع تو ہو سکے. اور میں نہیں, میں نے 3 جھوٹ بولے. آپ فرمائیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے. یہ آپ کا کہنا ہے, ہم نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے. میں نے کہا تھا انی اسکیم, میں بیمار ہوا لگا. میں بیمار تو تھوڑی تھا, یہ تو ان کے لیے میں نے چال چلی تھی. وہ کہہ رہے کہ یار مجھے یہ بھی نہیں پوارا کہ میں نے یہ کہا کیوں تھا. لیکن ایسا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ نے خود کروایا. جہاں پر محبوب کو اونچا کرنا ہے نا, وہاں پر باقی کوئی نہیں اٹھے گا. وہاں پر صرف محبوب نے اٹھنا ہے. اور جس امتی نے اٹھ کر دکھانا ہے, بیٹے میدان آپ کا, تھوڑا آپ کا اٹھ جائے. کیا وقت نہیں آیا کہ اٹھنے کا؟ آپ کہیں گے کہ یار میں تھوڑا سا کچھ بن جاواں, کچھ انج کر جاواں, پھر کچھ کرانا. بیٹے کچھ نہیں کر سکتے آپ. آج لے ان کی پناہ, ابھی لے ان کی پناہ. جو کرنا کر کے دکھانا شروع کر دے, کیونکہ تو نہیں سکھانا نا سب کچھ, تو کام کر. ڈر دور کوئی نہ, ڈرنا کس بات. خوف نہیں کھانا چاہیے کام کرتے ہو. اگر کوئی ڈرائے بھی نا سمجھ لے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی منزل میں تو نہیں. ڈر کس بات کا پیدا ہو؟ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. کھڑے ہونے والے بہت عظیم لوگ ہیں, کھڑے تو ہو جاتے ہیں بیٹا, کیونکہ ہمیں لاکھوں باتیں لگتی ہیں.
میرے سامنے کوئی بات کر دیتا ہے، مجھے لگا کر چلا جاتا ہے، میں برا نہیں مناتا، میں کہتا آہستہ سا سیکھ جائے گا، آہستہ ایسا سیکھے گا، ایک دم نہیں سیکھے گا۔ اس لیے ہمیں کئی باتوں پر بہت صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے بیٹے کہ وہ بھی چھوٹا ہے، چھوٹے کی باتوں کو برا نہیں مانا جاتا۔ اگر چھوٹوں کی باتوں کا بڑا برا مان جائے پھر بڑا نہیں رہتا۔ تو بڑا بننے کے لیے چھوٹوں کو معاف کرنا لازم ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر کون سی باتیں بات کر کے چلا جائے۔ جس نے بھی تبلیغ کرنی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ نبیوں کے ساتھ۔ تو یہ جتنے کھڑے ہونے والے عظیم لوگ کھڑے ہونے چاہیے۔ خود بھی بلا لیا کر، کسی کو بھی بلا لیا کر، کھڑا ہو جا یار آ کے، بس مجھے بس کھڑا ہو کے شکل دکھا، جا چلا جا، کوئی بات نہیں، کھڑا ہونا لازم ہے۔ یہ میں بار بار بیٹے کیوں کہہ رہا ہوں کھڑا، بیٹے کھڑا ہونا ہے، میں آپ کو کھڑا کرنا چاہوں گا، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کھڑے نہ ہو، کھڑا ہونا ہے، بتانا ہے، اپنی کارکردگی، اپنی پرفارمنس بتائیں، اپنی محبت بتائیں، یہ میری محبت کیا ہے۔ میں اپنی کئی کہانیاں سناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، چھوٹی بڑی کئی قسم کی کہانیاں سناتا ہوں، کیوں؟ میرے پاس کہانیاں ہیں، میں سناتا رہتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور سارے دوستوں کو معلوم ہے میں کیا کیا اینگل سے کس کس طریقے سے کھیل لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر نہیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں، اور اب بھی کام کر رہے ہیں، رکے نہیں ہیں، تھمے نہیں ہیں کبھی، کہ کبھی تھم گئے ہوں، کبھی رک گئے ہوں۔ مجھے یاد ہے وہ معرفت کتاب حاجی صاحب بانٹا کرتے تھے، تو اس وقت میں وہ اکاڑے کا کون تھا مفتی، یہ جو ہم جاتے تھے کسوال، وہاں پر بھی وہ تھا، اس کا نام مجھے بھول گیا۔ تو اس نے اپنے سارے مفتیانوں کی میٹنگ میں نا، اس نے ہماری کتاب بانٹ کر کہا اس بندے کا میں دفاع کروں گا، یہ بندہ سچا ہے، جو لکھ رہا ہے بالکل سچ لکھ رہا ہے، اور ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ایسا سچ لکھ سکے، یہ بندہ جھوٹا نہیں، سچ لکھتا ہے اور اہل سنت ہے، اور اگر کسی نے اس سے بات کرنی سب سے پہلے مجھ سے بات کرے۔ مزہ آتا ہے نا، کیوں کہ ہم نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا، ہماری گواہی کے لیے کوئی اور آگے کھڑا ہو جاتا، اس کو چھوڑے میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا بندہ، جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ دے دی تھی نا، ہمارے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سچا آدمی ہے یار، یہ جھوٹ نہیں بولتا، کہیں پر بھی کسی لمحے بھی ہم ہارنے والے نہیں انشاءاللہ۔ ایک زندگی میں کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے میں جلدی مر جاؤں گا، پتہ نہیں لوگوں کو شاید امید ہوتی ہے کہ لمبا زندہ رہنا، مجھے ایسے لگتا ہے میں جلدی مر جاؤں گا، اور یہ نہیں کہ مرنا، مجھے تو خوشی ہے کہ مرنا ہے تو جانا کس کے پاس ہے، ساڈے مرن تے کہڑے کور میں پکڑیں گے، روٹی تو پکڑنی کوئی نہیں، کل چلم ہونے کوئی نہیں، جڑا جڑا ہماری باتوں پر عمل کرتا ہوگا وہ ہمیں فیض ملتا رہے گا انشاءاللہ، سالے ثواب، کوئی ضرورت نہیں ہے ختموں کی، تو گل سمجھ آئے گی نہیں، ختموں کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، میرے لیے کرنا ہے نا ختم، میرے لیے سالے ثواب کرنا ہے نا، انشاءاللہ اتنا کچھ کر کے جاؤں گا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں انشاءاللہ، اتنا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے۔ فرض کرے 24 گھنٹوں میں جو کچھ کرتا ہوں نا، تو میں میری یہ دعا ہے کہ اس میں سے رسول اللہ کی ساری امت کو حصہ ملے، جس میں میرے ماں باپ بھی شامل، یہ نہیں کہ میرے عمل کا میں تقریر کر رہا ہوں تو کیا میرے ماں باپ کو حصہ نہیں مل رہا ہوگا، مجھے کوئی لذا سے ختم کرنا پڑے گا، نہیں بیٹا اسی میں سے حصہ میں نماز پڑھوں تو میری ماں کو حصہ جاتا ہے، میں روزہ رکھوں تو میرے ماں باپ کو حصہ جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا ہوتا نہیں ہے، جس نے آپ کو جس تناسب سے سکھایا ہوتا ہے نا اسی تناسب سے حصہ جاتا ہے، اگر میں نے سکھایا تو مجھے جائے گا، ماں نے سکھایا تو ماں نے جائے گا، باپ نے سکھایا، جس نے آپ کو جو سکھایا ہے اس کو اسی تناسب سے حصہ جاتا ہو، اور جس نے برائی سکھائی اس کو عذاب جاتا ہو، سب کچھ جا رہا ہے، اس لیے غلط نہیں سکھانا، اچھا سکھا کر جائے، قربانی کرنی ہے ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی، گردن پر پوری ضرور پھیریں گے، یہ کون سی بات ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی نہ کی جائے، کرنی چاہیے، اور جو کرنے والے عظیم لوگ، لیکن اپنی قربانی دینے والا بھی ہونا چاہیے، جہاں باری اپنی بھی آ جائے نا وہاں بھی قربانی دینی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی بکرا قربان کرنا ہے، اپنی جان بھی لگانی، اس لیے تو اپنا وہ بیٹا جو ذبح کرنے لگ پڑے تھے نا، کہا سب تک ترویا، تو نے ہاں بھی سچ کر دکھایا، سلام ہے تجھ پر ابراہیم، کتنا مزیدار دن ہوگا جس وقت اللہ میں سلام بھیجے، حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب روٹی لے کر جا رہی ہیں، غار حرا میں سرکار ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا، آ رہی ہیں آپ کی بیوی حضرت حتیجہ،
روٹی لے کر آپ کو. اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے. میرا بھی ان کو سلام چاہیے. اتنا مزیدار دن ہے. اور اس ماں ہماری جو امہات المومنین ماں ہماری, اس کے لیے سلام بھیجا جا رہا ہے. یار دعا کرو سان بھی آئے. وہی دنیا ہے, وہی کارخانہ ہے, وہی لوگ ہیں, وہی چل رہا ہے, وہی رب ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرتیں ختم ہو جائیں. وہی ہے, ابھی تک وہی ہے. آپ کہیں ابا بلے نہ بھی آئیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہی آئیں. وہ جب چاہے جو مرضی آئے میرے اندر کی حالت تبدیل کر دیتا ہے, اچھی کر دیتا ہے. یقین مانے چہرہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے اس بندے کا جو نیکی میں آگے دوڑ رہا ہو. مجھے خوشی ہوتی ہے جو نیکی میں آگے دوڑ رہا ہو نا, میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ کیسے کیسے بندے ہیں, یہ جیتنے والوں میں سے ہمیں بھی جیتنا چاہیے. ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اچھا لگا رہے ہیں. ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یار بہت اچھا کھیل رہے ہیں. کھیلنا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہمارے دوستوں میں توکل بڑا نہیں ہے. دیکھیں آپ میں سے کوئی مجھ سے آ کے کہتا ہے جناب تویز دیو, نہیں کہتا. دم درود کرتا نہیں کہتا, کیونکہ میں نے سکھایا ہی نہیں. اگر میں نے آپ کو اس طرف لگایا ہوتا آپ لوگ لے کر آتے. وہ ساڑھے پیر صاحب کو چلو دم کر دیں, میں نے کیا ہی نہیں, میں کہتا ہی نہیں. میں تو توکل سکھاتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوگا کرنے والا اللہ ہے. چپ کر کے سہ جا اور دعا کر یا اللہ ٹھیک کر دے, آئندہ اچھا کرنے کی کوشش کروں. ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یار. تویزوں کی کیا ضرورت, نہ ہمیں کسی کی نظر لگتی ہے, نہ کوئی جادو ہوتا ہے, ہم پر کچھ بھی نہیں ہوتا, ہونا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ہوگا کس کے حکم سے ہوگا, وہ حکم دے گا ہو جائے گا. جب ہو جائے گا, میں نے کہا درد دے کر تکلیف اڑا دے وہ ہے رب. تکلیف اڑا دے, درد دے کر تکلیف اڑا دے وہ رب ہے. تکلیف ہے لگتی نہیں ہے, پریشانی ہے لگتی نہیں ہے, بھوک ہے لگتی نہیں ہے. آپ کے اندر کمال پیدا ہونا چاہیے. یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں. کمال مہربانی, ہر ایک مجھ سے محبت کرنے والا. کیسی بات ہے, کئی لوگوں کو دوست نہیں ملتے. میں کہتا ہوں مجھے دوست ہی اچھے ملے ہوئے. سافٹ ویئر میں سب کے اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا, ایسا نہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلتا رہتا, لیکن مجھے دوست ہی اچھے ملے ہوئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دوست اچھے نہیں ملے ہوئے. سارے دوست اچھے ملے ہوئے. ان کی کارکردگی جیسے مرضی ہو, میرے نزدیک گریٹ ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک گریٹ ہے. حامیاں ان کی جگہ اپنی جگہ پر ہوں گی, لیکن میرے نزدیک گریٹ ہے. محبت کرنے میں میرے ساتھ خلوص کے ساتھ, دنیا داری نہیں, خلوص کے ساتھ اچھا سوچتے ہیں. چاہے وہ اپنی اوقات کے مطابق سوچتے ہیں, اللہ ان کی اوقات بڑھا دے گا. ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں تو آگے بڑھا دے گا. ٹھہرنا نہیں نا, کہ محبت میں فنا ہونا ہے لکھا ہے. جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ ایک ترقی ہوتی ہے, جب ہم ساتھ چلتے رہتے ہیں محبت بڑھتی رہتی ہے. محبت بڑھتی رہتی ہے. محبت جب بڑھتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ محبت بڑھتی بھی جا رہی ہے, اور محبت بڑھتی بھی جا رہی ہے. میں اس کی کئی مثالیں دوں نا, تو میں دوستوں کی مثالیں اس لیے نہیں دینا چاہتا وہ کچھ حسد پیدا ہو جاتا ہے. کہتا نہ لیتا تو ساڈا نہیں لیتا, میرا نہیں لیتا, وہ نہیں لیتا, میں پھر نہ نہیں لینا. دوستوں کی کہانیاں نہیں سناتا, اور پھر نا وہ ذرا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ پیار کرتا تو میرا ایسا مطلب میں نہیں پیار کرتا. وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں دوستوں کے نام نہیں لیتا. یہ دل کے دل میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, یہ نام لے لوں, میں وہ بھی نہیں لیتا کہ نہیں یار یہ نام رہنے دو. سیانے لوگ ایسے یقین مان, صبح تہجد کے وقت میں احمد مجھے لینے آتا ہے. کبھی وہ لیٹ ہو جائے میں پیدل چل پڑتا ہوں. ان دوستوں نے دیکھا 3 منٹ لیٹ ہوتے پہ سائیں, جو لیٹ ہوتے پہ کا مطلب ہے کہ احمد پہنچیا نہیں ہونا. انہوں نے کہا کہ اچھا یار ذرا 1 منٹ سائیں لیٹ ہو جائے نا, تو دوسرا بندہ تو موٹر سائیکل چلا جائے سائیں لایا بچا. کتنے سمجھدار لوگ, وہ کہتے ہیں سائیں پیدل چل کے آنا پہنتا ہے, اتوں ہی بندہ گل دو اتوں چک کے لے. اتنا بھی سوچنا عام سی بات ہے یار. لیٹ ہو گئے نا, اتنا لیٹ نہیں ہوتے, اتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 منٹ لیٹ کی بات ہے کہ سائیں پیدل آ رہے ہوں. میں کہو تو لینا آ گیا ناصر کہڑی گل سی, کہندا سائیں جو اسی باس نال مل کے پروگرام بناتا سی کہ یار وہ لیٹ ہو جاتا نا بعض بات احمد, تے تو ادھروں انج کر کے سائیں نوں لگایا کر. ویری گڈ یار, اننے سمجھدار تو تسی ہے کہ بھئی سائیں نوں چک کے لاؤ. ادھر فجر چڑھی لیٹ ہوندی پئی ہے. میں ان لوگوں کے بڑا شکر گزار ہوں. سائیں مطلب کہ ارشد آ جاتا ہے, ناصر آ جاتا ہے, حافظ قدیر بمبے سے آ جاتا ہے, بمبے سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. بعض بار آصف چاہ میرا سے آ جاتا ہے. یہ آ کر یہاں پر تہجد اور فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں. واہ کیا بات, عظیم لوگ نہیں ہیں.
نہیں وہ بڑے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک جماعت کے ساتھ حوصلہ ہو جاتا ہے نا. اگر کوئی نہ آئے میں پوچھتا ہی نہیں ہوں کیوں نہیں آیا، میں نہیں پوچھتا، یہ ضرورت نہیں پوچھنے کی، کیوں پوچھا جائے، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوگا. لیکن میرا آنا لازم ہے، سب کا آنا لازم نہیں ہے، میرا آنا لازم ہے. اگر میں نہ آؤں گا تو مسئلہ پڑ جائے گا، کیونکہ پھر کہانی بکھر جائے گی نا. میرا آنا لازم ہے. یہ ساری جتنی پریکٹس ہو رہی ہوتی نا، میں آ رہا تو ہو رہی ہے. اگر میں غائب ہو گیا نا ادھر ادھر ہو جائے لیکن سائیں پہ آندے نہیں کہڑی گل ہے. محفل میں نہ ہوں باقی سارے آ جائیں کیا ہوگا؟ آپ باتیں کر کے آرام سے گھر چلے جائیں گے. اب میں بیٹھ گیا ہوں، باتیں نہیں ہوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ ملے گا. تو یہ کھڑے ہونے والے عظیم ترین لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کے باتیں تو کرتے، کچھ نہ کچھ سناتے تو ہیں. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں ان کو ڈلیور کر سکوں، اور یہ اتنے ردم کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بیان کریں کہ جہاں پر بھی کریں اچھا کریں، غلط نہ ہو. کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں بیٹے. اگر نبی کریم کی بات غلط بیان کر دی نا، نبی کریم کی بات غلط بیان کر دی تو فیض رک جاتا ہے. غلط نہیں کرنا. وہ جو بات بیان کرتا عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، حالات خراب ہو گئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کا سورہ کاف پڑھا کرو. اور جب انہوں نے جا کر کہا نا کہ آپ کا کوئی وظیفہ لگا دیتے ہیں، کہا نہیں، ہمیں سورہ واقعی کافی. وہ ذرا اور طریقے سے کہا کیونکہ حالات ایسے تھے ان کے. کہا لگا دے، نہیں ضرورت نہیں، ہمیں سورہ واقعی کافی، میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دے دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وہ ہیں کہ جن کی بیوی امیر تھی اور یہ غریب تھے. بیوی نے جا کر پوچھا تھا زینب نے کہ میں اپنے خامند کو زکوٰۃ دے دوں، حالانکہ ہمارے فقہ میں نہیں قانونی سنی. یہ ایک واقعہ حضور نے فرمایا کون ہے تیرا خامند؟ کہا عبداللہ بن مسعود. کہا دے دیا کرو. یہ غریب تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود غریب تھے. دیکھیں ہماری فقہ ان سے چلتی ہے. عبداللہ بن مسعود کوفے میں تھے، اور کوفے میں جو تھا انہوں نے چراغ روشن کیا ان کی نسل سے. وما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم عبداللہ بن مسعود کی فقہ پر ہیں، ان کی بات ہے، رفعیدہ نہیں نہ کرتے، یہ ان کی بات ہے. ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ پر چلتے ہیں. تو اس لیے وہ میں واقعے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ بڑی کرامت ہیں، بڑے معجزات دے سکتے ہیں، بڑیاں قدرت. ابھی تو مزہ آئے گا نا، یہ تو دنیا ہے نا. انشاءاللہ ادھر آنکھیں بند تو قبر میں بھی روشنی جانے تو دیں. ڈر کسی بات کا نہیں. جو اللہ نے آج ہمیں بیٹے دین پر چلنے کی توفیق دی ہے، وہ قبر میں بھی ہمیں بچا کے رکھے، وہی ثابت قدم رکھے. حشر والے دن امیدیں کا عمل ہے کہ ہمارے چہرے روشن نظر آئیں، کالے نظر نہیں آئیں انشاءاللہ. حضور بھی ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے کم کر کے آئے، پسینہ ایویں نہیں آیا اندر. اگر آندہ تو مطلب مزدوری ملتی ہے. دیکھو حضور نے بنایا نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ذرا پسینہ آن بھی دے گا پہلے دے دیں، اور باہر نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اس لیے وہ ظہیر بھائی نے بہت اچھا بیان کیا، ایک ترتیب کے ساتھ. عمر بھائی نے اچھا بیان کیا، باقی دوستوں نے اچھا بیان کیا. لیکن بولنا سیکھیں، جہاں پر کھڑے ہو کر نہ بولنا سیکھیں. لیکچر دیں، اپنے گھر والوں کو سمجھایا کریں، اپنے بچوں کو سمجھایا کریں. صرف دنیا دینا لازم نہیں بلکہ دین دینا لازم ہے. جو ہمارے کیا کہتے ہیں اوپر لازم ہے کہ بھی آپ نے اپنی اولادوں کو سکھایا کیا. میرا بیٹا مجھ سے کوئی سوال پوچھتا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے سوال پوچھا. کوئی بھی سوال پوچھے میں کہتا ہوں ٹھیک. اوبیڈینٹ بچہ، نلائق بچہ، اوبیڈینٹ بچہ، چاہے میرے رستے یعنی پیری مریدی کرے یا نہ کرے، یہ لازم نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ میں نے رکھا ہی نہیں تھا کہ میری سیٹ پر آ کر یہ بیٹھے، کیونکہ یہ کانٹوں والی سیٹ ہے، یہ اتنی آسان سیٹ نہیں ہے. وہ سنبھالے گا نہ سنبھالے گا، جب تبلیغ کرے گا خود ہی کر لے گا. ہم نے بھی خود ہی کر لی تھی، یہ بھی کر لے گا اگر کرنی ہوئی تو. نہیں تو کوئی بھی کر لے گا، کیا فرق پڑا. اس لیے میرا بیٹا میری سیٹ پر نہیں بیٹھے گا. یہ رسم و رواجی کام نہیں ہے بیٹے کہ بیٹا آ گیا تو سیٹ پہ بیٹھ گیا، پیو دے ہوتے، پیو نے مدرسے داخل کراتا ہوتا، حافظ بن کے آ گیا، مفتی بن کے آ گیا، جو میں میری سیٹ پہ بیٹھ گیا. یہ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں. یہاں پر کوئی پیسے کمانے نہیں لگے ہوئے کہ پیسے کمانے لگے ہوئے، نہ اسے پیسے ملنے ہیں. تو گل سمجھ آ گئی ہے نا. میرے پاس یہ نہیں بیٹھے گا. اگر اس نے کام کیا تو خود ہی بیٹھ جائے گا. آپ لوگ نہ بھی ہو کوئی اور آ جائیں گے. میں بھی تو اپنے حصے سے دوست کٹھے کر ہی لیتے ہیں نا. میرے پیچھے بھی تو کوئی نہیں نہ تھا. یہ میرے حصے کے دوست خود ہی کٹھے ہوئے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ جو تبلیغ کرے گا اپنے حصے کے دوست کٹھے کر لے.
تو اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص ہونا اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ میری عبادت ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص رہنا، ساتھ لے کر چلنا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میری عبادت میں شامل ہے اور امیدیں کا عمل میں رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل قیامت والے دن بھی آپ کو اکٹھا ہی رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارا تعلق اگر نسبت روحانی لحاظ سے کیا کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں، ہم اکٹھے رہیں۔ جس جذبے سے کام کر رہے ہیں امیدیں کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربانیاں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، دنیا بھلی کر دے، آخرت بھلی کر دے، سب کو دین کا کام کرنے والا بنا دے، دین بیان کرنے والا بنا دے، سمجھانے والا بنا دے، اپنی اولادوں کے لیے یہ مشعل راہ بنتے نظر آئے، اپنی نسلوں کو سکھانے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں ثواب بن جائیں، عذاب نہ بنے، مہربانی فرما دے، ان کے اندر کی شرارت سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو بلکہ ان کے اندر کی محبت سے دوسروں کو راستہ ملتا نظر آئے۔ میرے مالک میرے پروردگار تیرے بندے ہیں، ان کو قبول کر، مقبول بنا دے اور جنت میں جگہ عطا فرما اور بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما۔ میرے مالک میرے پروردگار اس مرکز پر شیطان کا داخلہ بند کر دے، جو آئیں فیضان لے کر جائیں، آگے بڑھنے والے بن جائیں، یا اللہ سنجیدہ بنتے نظر آئیں، بردباری حکمت اور دنائی سے کام کرتے نظر آئیں، نور فراست کے مالک بنتے نظر آئیں۔ میرے پیر مرشد کی جماعت کو جنتی جماعت بنا، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی کافر نہ ہو، کوئی گمراہ نہ ہو، کوئی راستہ بھٹکے نہ، یا اللہ قربانی دینے والے بھی بنے اور خود بھی قربان تیری راہ میں ہونے والے بنے اور یہی کہتے نظر آئیں، یا اللہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا مرنا سب تیرے لیے اور ہمارا تقوی پرہیزگاری تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ یا اللہ قبول فرما، ہم سب کو قبول منظور فرما اور ہمارے اندر حضور کا فیضان ہو، حضور کی محبت ہو، ہم حضور کو اپنے دل میں بٹھانے والے بنے اور ان کے دل میں جگہ بنانے والے بنے، ہمارے وجود سے تیری محبت کی خوشبو آئے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا رحمان۔